معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہوا ہے. 3 منزلیں، مرحلے نہیں 3 منزلیں. پہلی منزل تو قرآن پاک سے صاف ثابت ہے، اس کا انکار جائز ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. یہ سفر مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، مسجد اقصی بیت المقدس کو کہتے ہیں. دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر، جس میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ رہے. یہ دوسری منزل ہے، جس میں براق کی سواری کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ رہے. تیسرا سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام بھی الگ ہو گئے اور براق سواری بھی الگ ہو گئی، اور پھر یہ دونوں ہٹ گئے، صرف تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں کا سفر کی. یہ تیسری منزل ہے. یہاں سوائے میرے نبی کے کسی دوسرے کی وہاں پر شرکت ہوئی ہی نہیں. بس وہ کون سی جگہ تھی اس جگہ کا نام ہی نہیں ہے، جس کو لامکاں کہا گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی رہی ادن منی یا احمد، اے احمد مجھ سے قریب ہوتے جاؤ، قریب ہوتے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے گئے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. تو محبوب اور محب، اللہ اور اس کے رسول کے بیچ اتنا فاصلہ رہ گیا تھا جیسے کہ 2 کمانوں کے بیچ میں فاصلہ رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی رات میرے مولا سے قربت کی رات ہے. رب تعالیٰ نے وہ حسین سعادت میرے نبی کو عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو عطا ہوئی بھی نہیں اور قیامت تک ہوگی بھی نہیں. اب یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آواز آئی اپنے رب کی طرف سے، اے احمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ، اے احمد قریب آؤ. میرے آقا کا آسمانوں میں احمد نام ہے، زمینوں میں محمد نام. احمد بلایا جا رہا تھا. اس کے بعد رب تعالیٰ سے آپ قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور میں نے دیکھا زمین کے سارے خزانے میرے سامنے کھلے ہوئے تھے. میں نے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں دیکھ لیں. اسی وقت میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا. اللہ رب العزت جس کے سینے پر دست قدرت رکھے، اب اس سے کون سی چیز چھپی رہے گی. اسی لیے میرے عزیزو ہماری یہ محفل بھی میرے آقا کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسول کو وہ طاقت و قوت اور تصرف عطا فرمایا. اب اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان، اس کی ساری تفصیلات تو ہیں نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا باتیں فرمائی، بہت ساری باتیں تھیں، لیکن جو امت کے لیے تھی وہ اہم باتیں تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت میرے رب نے ایک آپشن دیا، اختیار دیا. ویسے تو خود اللہ نے بلایا ہے، آج میرے آقا جو مانگتے وہ مل جاتا، اور ملا بھی. اندازہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے محبوب آج تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کر دو. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے آقا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے اب کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم تیرے محتاج ہی ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے ستا رہے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ والے صحابہ کو گھسیٹا کرتے تھے، حضور پر سوشل بائیکاٹ کے قانون لگائے تھے، بہت ساری پابندیاں کی تھیں، پریشان کیے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے کہ مولا یہ ساری کلفتیں آزاد ہو جائیں، مکہ میں بڑا محل مل جائے، عیش سے میرے سارے ساتھی میرے صحابہ زندگی گزاریں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آج تمہاری کوئی حاجت ہے تو بیان کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا ایک حاجت ہے میری، ایک حاجت ہے میری. تو رب نے فرمایا کہو میرے محبوب. میرے آقا نے عرض کیا مولا
میری امت کی بخشش میرے حوالے کرتے، میری امت کو میرے حوالے کرتے۔ رب حب لی امتی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے حب لی، مجھے دے دے میری امت۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جانتے ہیں آپ، آج اسی شب معراج کے واقعے کو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں، التحیات ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مجموعہ پورا فقہا نے فرمایا، جب نبی رب کے حضور تو یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا مطلب ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ تیرے لیے، تمام ستھرائیاں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے جواب میں یوں فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں سلام کون کر رہا ہے؟ میرے نبی کو اللہ خود فرما رہا ہے، اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت۔ حضور کو سلام ملا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یوں عرض کیا، دیکھیں یہ بھی موقع کیسا ہے میاں، اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کر لے تو ہم کیا سوچیں کہ اب ہماری حیثیت بڑھ گئی، کسی اور کو یاد کریں نہ کریں، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ نے سلام فرمایا تو حضور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مولا صرف مجھ پر نہیں، میری امت کے سارے گنہگاروں پر بھی تیرا سلام، اور صالحین بندوں پر بھی تیرا سلام ہو۔ میرے آقا کہاں ہمیں فراموش کیے، کہیں ہمیں بھولے ہیں میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ پر چھوڑ دیا ہے؟ اے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا، سارے ملائکہ سن رہے تھے اللہ کا کلام اور نبی کا یہ کلام۔ حضور نے پہلے کیا کہا اللہ کی تعریف میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے آقا نے پھر کہا، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ دونوں کے کلمے سننے کے بعد فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اگر کوئی التحیات کا اتنا ٹکڑا بھی پڑھ لے تو اسے معراج سمجھ میں آ جائے گی، معراج کا سفر اس کے اندر۔ ہم نمازوں میں التحیات میں بیٹھے تو یہ منظر تصور میں لے کے آنا چاہیے، یہ منظر تصور میں لے کے آئیں کہ رسول پاک نے یہ جملے ادا کیے تھے، پھر میرے مولا نے اپنے نبی کو سلام کیا تھا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ہم غریبوں کو یاد کیا تھا، پھر فرشتوں نے سب شہادت بیان کی تھی، ہم بھی کیوں نہ فرشتوں کی شہادت بیان کریں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے چلنے لگے تو رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے ایک سوال کیا، مولا مجھے تو نے انعام میں یہاں تک بلایا۔ دیکھیں کہاں کہاں حضور پاک ہمارا خیال فرماتے ہیں کہ سب یہاں تک آ نہیں سکیں گے، سب تیرے دربار تک یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، میں جاؤں گا تو میری امت مجھ سے بار بار تیرے بارے میں پوچھے گی، اور وہ پوچھیں گے کہ یا رسول پاک آپ تو پہنچ گئے، ہم کیسے جا سکیں گے؟ اے اللہ میں اپنی امت کو کیا بتاؤں؟ توجہ، رب تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب میں ایک تحفہ تمہاری امت کو دیتا ہوں، اگر وہ اس پر عمل کرے گی تو ہر سجدے میں انہیں معراج ہوگی، وہ ہے نماز کا تحفہ، کو کون پا سکے گا؟ عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی گتھیاں سلجھانا معمولی بات نہیں ہے، سیدھے اس کا جواب ایک ہی ہے۔ بعض لوگ اگر کنفیوژن ہے کہ اتنا لمبا سفر، بیت المقدس میں اتنے نبیوں سے ملاقات، ساتوں آسمان، یہ سب چیزیں نہیں سمجھ میں آتا، عقل میں نہیں آتی بات۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان اگر ایسی بات کہے تو اسے سمجھا دیں، میاں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عام لوگوں کی عقل میں نہ آئے، اگر تیری عقل میں آ جاتا تو وہ معجزہ کیسے ہوتا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کی، یہ تیرے ذہن میں آ گیا؟
سمجھ میں آیا؟ کوئی کر سکے گا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا، کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری فرمائے، کیا یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ تو جب یہ معجزات سمجھ میں نہیں آئے تو معراج کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہاں پر صرف صدیق کا وہ ایمان چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا، میرے عزیزو، حضور سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور سے پہلے نہیں سنا اس واقعے کو، ابو جہل سے پہلے سنا انہوں نے۔ آپ سفر سے آ رہے تھے، ابو جہل بیچ راستے میں پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک شخص مکہ میں آیا، یوں کہہ رہا ہے کہ رات کو یہاں سے فلسطین گیا تھا، بیت المقدس، پھر واپس آ گیا۔ آسمانوں کی بات اس نے نہیں کی۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو پکڑ کے ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ایک رات میں کون جا کے آ سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا، کہا دیکھ میں کہتا نہیں تھا کہ وہ ایسی ہی بکواس کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کے بارے میں اول فول بکنے لگا اور کہا ابو بکر یہ کوئی اور نہیں محمد کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آئے، کہا او کمبخت، اگر وہ اس سے بھی بڑی بات کہیں گے تب بھی میں یقین کروں گا۔ تو یہاں سے بیت المقدس کی بات کر رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑی بات کریں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اگر انہوں نے کہا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا میں نے سفر کیا، تو تم اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ کیسے کیا ہوگا، تم اپنے اعتبار سے انہیں سوچ نہیں سکتے۔ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپ نہیں سکتے۔ یہ بات سمجھ کر کے چلے، اللہ کے نبی کی ذات اور ہے، تم عام انسانوں کی ذات اور ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود گئے تھوڑی نہ ہے۔ تم اگر معراج کا انکار کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا، اللہ لے گیا ہے۔ تو جس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا، تو اللہ لے گیا ہے، تو تمہیں درد کس بات کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت کا انکار کرتے ہو؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا بھی انکار کرتے ہو؟ آج وہ بدبخت لوگ جو بدعقیدہ ہیں میرے آقا کے معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس نے حضور کے معراج کے سفر کا انکار کیا اس نے خدا کی شان اور اس کی قدرت کا انکار کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ لے گیا ہے۔ تو تمہیں اس بات کا کیا درد ہے کہ اللہ جسے جہاں چاہے لے جائے؟